بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت میں مسلم لیگ نون نے کچھ اتحادیوں کو بھی شامل کیا ہے، اور جو ملکی مسائل ہیں، ملکی مشکلات ہیں، جو معاشی صورتحال ہے، کیا میاں محمد شہباز شریف کہ یہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی، یا پھر جس طرح 16 ماہ کی اتحادی حکومت تھی، بڑے سارے ایشوز آئے جس کا الیکشن کے اندر خاص طور پر مسلم لیگ نون کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو کیا آیا اگر یہ حکومت بھی کامیاب نہ ہوئی تو پھر مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اس بارے میں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی۔ وفاقی حکومت میں میاں محمد شہباز شریف، ان کی ذات کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت ہی متحرک شخصیت کے مالک ہے، بہت تیزی سے کام کرنے والی شخصیت ہے، اور انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیلیور کر کے بھی دکھایا۔ بلکہ حکومت چین نے تو میاں محمد شہباز شریف کو سپیڈ مین کا خطاب دیا تھا، اور جب 16 ماہ کی اتحادی حکومت آئی تو اس میں بھی وہ وزیر اعظم تھے۔ مشکلات بہت تھیں، 16 ماہ کی اتحادی حکومت نے بہت زیادہ کڑے فیصلے کیے، اور جس کا خمیازہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کو 8 فروری کے الیکشن میں بھگتنا پڑا۔ بلکہ مسلم لیگ نون کے اکابرین کہتے تھے کہ انہوں نے ریاست بچائی ہے، اپنی پارٹی کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ملک کے لیے یہ معاملات ضروری تھے، اور انہوں نے اپنی اس مقبولیت کو کھو کر ملک کو بچانے کی کوشش کی، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ صرف میاں محمد شہباز شریف کی کارکردگی تھی کہ انہوں نے اتحادیوں کو ساتھ لے کر مشکل فیصلے بھی کیے، اپنے جو شہرت تھی، جو مسلم لیگ نون کی مقبولیت تھی، اس کو بھی داؤ پر لگا کر انہوں نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا۔ اب پھر نئے سرے سے حکومت تو بن گئی۔ اس میں اتحادی حکومت میں تو پیپلز پارٹی شامل تھی، لیکن اس اتحادی حکومت میں پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ تو کر رہی ہے، لیکن کسی طرح وہ وزارتوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ جو آئینی پوزیشن کی سیٹیں ہیں وہ پیپلز پارٹی حاصل کر چکی ہے، جس کے مطابق صدر محمد آصف زرداری وہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، گورنر پنجاب بھی پیپلز پارٹی سے ہوگا، کے پی کے کا گورنر بھی پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ کے متعلق بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ عہدہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا۔ بہرحال یہ تو واضح ہو جائے گا۔ اب جن مشکلات میں حکومت موجود ہے اور جن مسائل کا سامنا ہے، آئی ایم ایف سے جو ایک قسط باقی تھی اس کے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں انتہائی سخت فیصلے آنے والے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ جو بڑے ہی اہم ہیں ان میں بجلی کے نرخ تو پہلے ہی بہت زیادہ لوگوں کو بہت پریشانی تھی بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ گیس کے بل بھی بہت بڑھ گئے، 200% کے قریب گیس کے بل بڑھے، اور اب نئے سرے سے 155% مزید گیس بڑھانے کے حوالے سے سمری اوگرا کو بھجوائی جا چکی ہے۔ اب اگر یہ بھی 155% مزید بڑھے گی تو گیس کے بل مزید بڑھ جائیں گے، بجلی کے بل بھی جو 1 جولائی سے مزید بڑھ جائیں گے، تو پھر یہ تو 2 بل ایسے ہو گئے جو پہلے ہی عوام دینے سے قاصر ہے، تو پھر عوام کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری مہنگائی کی جو لہر ہے وہ کسی طور پر بھی تھم نہیں رہی، بلکہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو چیزوں کے نرخ تھے، جو رمضان المبارک سے پہلے نرخ تھے، ان سے کئی گنا پھلوں سبزیوں کے ریٹ زیادہ ہو چکے۔ اس کے باوجود جو عوام ہے وہ ان اشیاء کو مجبوراً خریدنے پر مجبور ہے، کیونکہ ان کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی اور یہ فیصلے اسی طرح کڑے ہوتے گئے، تو پھر آنے والے وقت میں کیا مسلم لیگ نون اگر ڈیلیور نہ کر سکی
تو کیا پھر یہ مسلم لیگ نون کا آخری چانس ہوگا؟ کیا اس کے بعد جو 16 ماہ کی حکومت کے بعد مسلم لیگ نون جو پہلے انتہائی پاپولر تھی پنجاب کے اندر، بلکہ کے پی کے اندر بھی انہوں نے ضمنی الیکشن جیتا، لیکن 16 ماہ کی حکومت کے بعد جو سارے خسارے تھے وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں ہے اور مسلم لیگ نون نے اس کی سزا بھگتی۔ بہرحال اب جو مزید جو مشکلات ہیں، کڑے فیصلے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کو کیا نقصان پہنچائے گی، یا آگے چل کر اگر مسلم لیگ نون کوئی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر شاید مسلم لیگ کی جو سیاسی صورتحال ہے، مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے وہ کچھ بڑھ جائے۔ بہرحال ابھی تک تو فیصلوں کے منتظر ہے عوام بھی۔ اب اگر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو جو بظاہر ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی۔ بہرحال یہ مسلم لیگ نون کا ایسا ہی دور چل رہا ہے کہ اگر بالفرض اگر مسلم لیگ نون کی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں عوام کو ڈیلیور نہ کر سکی، چاروں صوبوں کے اندر کوئی ترقیاتی پروگرام یا دیگر مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہ ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ مسلم لیگ نون کا جو سیاسی تاریخ تھی اس کا ایک ایسا آخری دور ہو جو جیسا مسلم لیگ کاف کا حال ہوا تھا، یا اس سے پہلے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے اسی تناظر میں مسلم لیگ نون بھی چلی جائے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کو ابھی تک جو سہارا ہے پنجاب کے اندر مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے، وہ اگر ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، وہ عوام کو بڑی ساری مراحت اور عوام کے خاص طور پر پنجاب کے عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، پنجاب کو دیگر صوبوں سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ بنانے میں کامیاب ہوئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ساکھ ہے وہ بچ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت جو چل رہی ہے اس میں ابھی تک پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ 2 سال جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر 2 سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت جیسے بھی چلتی رہی، معاملات کو بڑھاتی رہی، تو پھر ممکن ہے کہ 2 سال کے بعد جو ماہر معیشت بھی کہتے ہیں کہ 2 سال بہت سخت ہیں، کڑے فیصلے بھی ہوں گے۔ اگر ان 2 سالوں میں حکومت مشکلات کے باوجود عوام کو بھی خوش کرنے میں کامیاب رہی اور ملک کو بھی ڈیلیور کر سکی جو کہ اس کی منصوبہ بندی میں شامل ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ساکھ بچ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون کی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں عوام کو ڈیلیور نہ کر سکی، ملک کو مشکلات سے نہ نکال سکی، تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ دور مسلم لیگ نون کا کہیں آخری دور ثابت نہ ہو جائے۔ بہرحال صوبہ پنجاب کی جو قیادت ہے مریم نواز شریف کے ہاتھ میں، یہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا۔ اگر مریم نواز نے جو ویژن دیا ہے اگر وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کی ناکامی کو اگر ہو جاتی ہے بالفرض، تو پھر مریم نواز شریف کی حکومت اگر کامیابی سے چلتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو سہارا دے سکے، اور پھر شاید آگے شہباز شریف کا دور نہ آئے، پھر مریم نواز شریف کا دور شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ تو کہنے کی باتیں ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون کڑے امتحان میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا امتحان ہے۔ یہ امتحان اگر مسلم لیگ نون پاس کرتی ہے تو پھر مسلم لیگ پاکستان کی سیاست میں ان رہے گی، اور اگر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی قیادت میں یہ امتحان پاس نہیں کرتی تو پھر شاید مسلم لیگ نون ملکی سیاست سے آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔